السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج میں آپ کو ابلیس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ ابلیس جو تھا وہ ایک جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق آگ سے کی تھی۔ اور یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج کو زمین پر اللہ نے بھیجا، اور پھر جتنے جن موجود تھے ان کو بسیرا جو تھا وہ سمندروں اور جزیروں کی طرف ان کا بسیرا کر دیا گیا۔ اور سب سے بڑا شیطان جو ابلیس تھا، جس کے ذکر جو ہے بار بار ہم سنتے اور کرتے ہیں، وہ جنات میں سب سے نیک تھا اور اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو سجدہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا تھا اور اس کو کہا کہ تم انہیں سجدہ کرو، تو شیطان تکبر میں آ گیا اور ابلیس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کروں گا جبکہ یہ ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اور گارے سے بنا ہے، اور جبکہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور میں اس سے برتر ہوں، تو میں اس کو سجدہ ہرگز نہ کروں گا۔ اور وہ اکڑ گیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور اس کو وہاں سے جنت سے نکال دیا گیا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابلیس ہی وہ تھا کہ جس نے یہ سوچا کہ حضرت آدم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوا ہے، تو اس نے بدلہ لینے کے لیے حضرت آدم کو اور ان کی بیوی حضرت حوا کو ورغلایا اور جنت سے نکالنے کا سبب بنا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے قیامت تک مہلت دینا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے نیک اور برگزیدہ بندے ہوں گے وہ تیری بات میں اور تیری باتوں میں ہرگز نہ آئیں گے، تیرے بہکانے میں نہیں آئیں گے، جا تجھے قیامت تک مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس کی بیوی اور اولاد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نزاہت المجالس کے حوالے سے حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بیوی کو پیدا کرنا چاہا تو اس پر غضب مسلط کر دیا، جس سے ایک شعلہ بلند ہوا اور اسی سے اس کی عورت یعنی بیوی کو پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ اس طرح سب سے پہلے ابلیس اور اس کی بیوی کو پیدا کیا گیا اور پھر ان دونوں سے ان کے بچے پیدا ہوتے رہے۔ اس طرح جنات کی ابتدا ہوئی۔ دوسرے قول میں یہ بھی ہے کہ ابلیس کی ایک ران میں نر کا عضو ہے یعنی مرد ہے، اور دوسری اس کی ٹانگ جو ہے اس کی ران میں مادہ ہے یعنی عورت ہے۔ خود اپنے آپ سے صحبت کرتا ہے اور خود ہی حاملہ ہو کر انڈے دیتا ہے، جس سے اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ مجاہد امام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ابلیس کی داہنی ران میں نر کا عضو اور بائیں ران میں مادہ کا عضو پیدا کیا ہے۔ وہ خود ہی سے صحبت کرتا ہے، جس سے روزانہ اس کے 10 انڈے پیدا ہوتے ہیں، اور ہر انڈے سے 70 نر اور مادہ شیاطین پیدا ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو سب جنات سے پہلے پیدا کیا اور اس کی اولاد کثیر ہو گئی، تو اللہ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں بسایا تھا، اور یہ جنات 7000 سال تک زمین میں آباد رہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ 2000 سال تک پھر ان کا آپس میں بغض اور حسد شروع ہو گیا، چنانچہ انہوں نے آپس میں خون ریزی شروع کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جزیروں اور سمندروں کی طرف جو ہے ان کو بھیج دیا گیا۔ انسان اور شیطان کی دوستی دشمنی مشہور ہے، لیکن اللہ عز و جل نے ہم کو آگاہ کیا کہ یہ شیطان کس طرح حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو آگاہ کر دیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے انگلی چبوتا ہے، اور اس کی انگلی چبونے پر بچہ جو ہے وہ چیخ مار کر روتا ہے، سوائے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ کے سوا سب بچوں کو شیطان اسی طرح کرتا ہے۔ اور حضرت مریم جو تھی ان کی والدہ، اس حدیث کے بعد ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ لیا کرو۔ حضرت مریم کو اور اس کی اولاد کو
शैतान मरदूद से पनाह में देती हूँ। शैतान का काम है पेशाब करना। हज़रत अब्दुल्ला मसूद से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी शख्स का तज़किरा किया गया कि रात भर ही सोता है और सुबह नमाज के लिए नहीं जागता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसा मर्द है जिसके कान में शैतान पेशाब करता है और उसे आज़ान की आवाज़ नहीं जाती। प्यारे बच्चों, शैतान दो तरह के होते हैं। एक तो वो शैतान है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से हमें भड़काता है हमें कि हम गलत काम करें और क़यामत तक हमें बहकाता रहेगा। दूसरा शैतान नफ्स का शैतान कहलाता है। बज़ाहिर तो उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं होती, लेकिन ये इंसान को असली वाले शैतान से ज़्यादा बहकाता है। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लीजिए कि रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं हमसे कि जो हम नहीं करना चाहते। हमें पता होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे हो जाती हैं, तो वो हमारे नफ्स का शैतान होता है और जो हमें बहका रहा होता है। और बाज़ औक़ात हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी सेहत सलामती दी होती है, लेकिन इसके बावजूद हम नमाज की तरफ नहीं जाते, तो ये हमारे नफ्स का शैतान होता है। अल्लाह ताला ने उस शैतान को कि जिस मरदूद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था, उसको और हज़रत आदम को और हज़रत अम्मा हवा को ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जगहों पर उतारा। आगे क्या हुआ ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत आदम को ज़मीन पर उतारने के बाद उन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेहरबानी करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़ को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।